کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، کسی مرد کے باپ پھر کیا ہے؟ فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ، وَلَٰكِن وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ کے چلتے چلتے یہ بات بھی سماعت فرما لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ 1 لاکھ نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجے، اور یہ 1,24,000 جو تعداد ہے یہ نبیوں کی ہے۔ ہر نبی جو ہے وہ رسول نہیں ہوتا، لیکن ہر رسول نبی ہوتا ہے۔ ہر رسول لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب رسول ان نبیوں میں سے کچھ جو نبی ہیں وہ رسول ہیں۔ نبی وہ ذات ہوتی ہے جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالی مخلوق کی ہدایت کے لیے وحی نازل فرمائے، اور رسول وہ ذات ہوتی ہے جس کے آنے سے پوری شریعت ہی بدل جائے۔ کتنا مقدمہ سمجھ میں آیا؟ اب آپ مجھے کوئی بتا سکتا ہے کہ رسول کتنے ہیں؟ 313 رسول کتنے ہیں؟ نبی کتنے ہیں؟ کم و بیش 1,24,000۔ اب اس آیت کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، بلکہ رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں۔ جب آگے بات بڑھائی، آگے رب کریم نے تعارف مزید کروایا، تو رب فرما سکتا تھا، کہہ سکتا تھا وَخَاتَمُ الرَّسُولِ، وَخَاتَمُ یہ نہیں کہا، یہ کیا کہا؟ فرمایا وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ۔ کیوں کہ رب کریم کی جو سنت جاریہ تھی پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، وہ یہ تھی کہ ایک رسول آتا، اس کی شریعت آتی، نئی شریعت آ جاتی، پچھلے احکام منسوخ ہو جاتے، پچھلی شریعت بدل جاتی۔ جب نیا رسول آتا، وہ دنیا میں تبلیغ کرتا، وہ دنیا تک اپنی رسالت کا پیغام پہنچاتا، اپنی شریعت کا پیغام پہنچاتا، جو کام اس سے ہو جاتا، اجل آتی، دنیا سے رخصت ہو جاتا، اس کی شریعت میں جو خانے، جو عنوانات، جو موضوعات باقی رہ جاتے، رب کریم اپنی رحمت کے ساتھ کسی نبی کو بھیجتا، وہ نبی اس رسول کی شریعت کی آگے تکمیل کرتا، اس کی شریعت کو آگے لے کے چلتا، یہاں تک کہ کوئی نیا رسول آ جاتا، رسول کے بعد پھر نبوت کا سلسلہ اسی طرح جاری رہتا۔ رب کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف اس انداز میں کروایا، کہا وَلَٰكِن رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جناب
کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان ہونے کے بعد تورات پڑھتے دیکھا. کیا کرتے جی؟ تورات کی تلاوت کرتے دیکھا. جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک میں روح روشن پہ سرخی آ گئی. جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو سمجھ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو میرا تورات کی تلاوت کرنا، تورات پڑھنا، تورات کو دیکھنا پسند نہیں آیا، بند کر دی. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں تو اسے منزل من اللہ سمجھ کے پڑھ رہا تھا. جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمر اگر اس وقت موسیٰ بھی ہوتے تو انہیں بھی میری پیروی کے سوا کوئی اور چارہ نہ تھا. ولیکن رسول اللہ، مطلب سمجھ آیا کہ محمد مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، رسول اللہ ہے. لیکن رسول اللہ ہے مطلب کہ ان کے آنے سے پچھلی ساری شریعتیں منسوخ ہو گئی ہیں. اب عالم یہ ہے کہ آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا. عالم میں رنگ بدلا صبح شب عنایت. لیکن اگر بات یہیں پہ چھوڑ دی جاتی تو ایک دروازہ کھلا رہ جانا تھا. ایک دروازہ کہ بھئی جیسے پہلے رسول آتے تھے، دین ان کی شریعت مکمل نہیں ہوتی تھی تو اسے مکمل کرنے کے لیے بعد میں رب نبیوں کو بھیجتا رہتا تھا تو ایک گمان باقی رہ جانا تھا کہ شاید جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو بھی پورا کرنے کے لیے سلسلہ نبوت جاری رہے گا. رب نے اسی آیت میں جہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو بیان فرمایا، کہا ولیکن رسول اللہ ساتھ فرما دیا وخاتم النبیین. سن لو یہ رسول اللہ بھی ہے، پہلی شریعتوں کو انہوں نے منسوخ بھی کر دیا ہے، ختم بھی کر دیا ہے. یہ شریعت بھی نہیں لے کے آئے ہیں لیکن اس شان کے ساتھ آئے ہیں کہ پہلے رسول جب آتے تھے ان کے بعد نبی آتے رہتے تھے. یہ رسالت ایسی لے کے آئے ہیں کہ ان کے بعد اور کوئی نبی بھی نہیں آنا، آخری نبی بھی یہی ہے. اب کوئی نبی کسی معنی میں کوئی ذلی بروزی تشریح کوئی نہیں آنا، کوئی جو ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. قیامت تک آپ کی شریعت ہے، قیامت تک آپ کا قانون ہے. قیامت تک اگر سکہ چلے گا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چلے گا.